من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابو القاسم محمد طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ صراط مستقیم درود بھیجئے محمد علیہ محمد مرتبہ اللہ نے رسول اللہ کے تمام وارثوں کو بھی اور قرآن کے وارثوں کو بھی اور دین کے وارثوں کو بھی خود منتخب فرمایا، امت میں نہیں چھوڑا کہ وہ وارث بنائیں، کیونکہ نبی بھی اس نے بنایا ہے، رسول بھی اس نے بنایا ہے، کتاب بھی اسی کی ہے، دین بھی اسی کا ہے، تو وارث بھی وہی بنائے گا، وصی نبی بھی وہی بنائے گا، خلیفہ بھی وہی بنائے گا۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ نے یہاں قرارداد اپنی پیش کی ہے بڑی زور کے ساتھ۔ قبلہ بیٹھے ہیں، عربی میں متکلم کا صیغہ جب آتا ہے تو اس میں اللہ جب کہتا ہے عام روٹین میں میں، انا کہتے ہیں جس کو میں، اور ہم کو کہتے ہیں نحنو، یا ہم نے کیا یعنی نہ جہاں جائے گا اس سے مراد ہے کہ یہ جمع متکلم ہے، لیکن یہاں اللہ جب کہتا ہے ہم تو یہ ہے اس کی قرارداد، یہ ہماری قرارداد ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور ہم جو کہہ رہے ہیں ہم، اس میں میری ساری جلال جمال اور کمال اکٹھا ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں، عام روٹین کا کام کہہ رہا ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے ہم تو اس میں اس کی جلال جمال کمال سارا اکٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ قرارداد میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پھر اس کتاب کے وارث قرار دے دیے جو میرے مصطفیٰ ہیں، یعنی اللہ پوچھنا چاہ رہا ہے تم نے کس کو قرار دیا ہے؟ ہم نے استفا کیا ہے، چنا ہے، یہ الہی چناؤ ہے، تو جو اللہ چنتا ہے وہ اسی کو چنے گا جو حقیقی وارث قرآن ہو، قرآن کے اسرار رموز بھی جانتا ہو، وارث نبی ہو تو نبی جتنا علم بھی رکھتا ہو، نبی جیسی طہارت بھی رکھتا ہو، نبی جیسی حیثیت بھی رکھتا ہو، کیونکہ نبی کی جگہ پر آ رہا ہے تو حضرت قرآن نبی جیسا ہونا ضروری ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ہم کسی آیت کو بھلاتے ہیں ہٹاتے ہیں تو یا سے اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، او مثلها یا کم از کم اس جیسی آیت لاتے ہیں، تو مصطفیٰ کی جگہ مرتضی آنا چاہیے، مصطفی آنا چاہیے، تو اللہ نے چن لیے جو وارث رسول ہے نبی ہے وہی وارث دین بھی ہے، وہی وارث کتاب بھی ہے۔ اگر بات ہے کوئی دلیل تو اس وارث کے پاس ہوگی نا،
اگر کوئی وراثت، دیکھیے وراثت دو طرح کی مادی ہے، مکان مل گیا، پیسے مل گیا، لیکن نبوت جو ہے وہ تو روحانیت پر مبنی ہے. یعنی جو نبوت کا علم ہے، اس کی شرائط ہیں، وہ ساری وارث نبی میں ہونی چاہیے، وارث کتاب میں ہونی چاہیے. اس لیے کوئی بھی آج تک منبر پر چھلکتے ہوئے مجمع میں نہیں کہہ سکا سلونی سلونی. یہ سلونی سلونی بتا رہا ہے کہ آپ وارث علم نبی ہیں، کیونکہ مدینۃ العلم کے باب ہیں. اس لیے بتایا کہ اس شہر کا دروازہ تمہیں کہہ رہا ہے جس کا میں وارث ہوں، پوچھ لو مجھ سے جب تک درمیان میں ہو. یہ چھپ کے نہیں کہا آپ نے، کسی حجرے میں بیٹھ کے نہیں کہا آپ نے، یہ مخصوص مجمع میں نہیں کہا آپ نے، جہاں مجمع کثیر تھا، منافق زیادہ تھے، اپنے کم تھے، وہاں پر آپ نے کہا کہ علم کا اظہار، علم کا دعویٰ سب سے مشکل کام ہے. مولا کائنات نے یہ جو دعویٰ کیا ہے تو ظاہر بات ہے اپنے سینے کی حقیقت کو جانتے تھے. اور کمیل کو کہتے ہیں کمیل، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے سینہ، بلکہ یہ علم کا خزانہ ہے. جس طرح رسول کا سینہ لوح محفوظ ہے، حقیقت قرآن ہے، اسی طرح علی کا سینہ بھی علم نبی، علم قرآن، علم الہی کا خزانہ ہے. علی بولتے ہوئے بتاتا ہے. دیکھیں کلام سے پتہ چلتا ہے تو تکلم کیسا ہے، قرآن سے پتہ چلے گا کہ خالق کیسا ہے. آپ اقبال کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اقبال کتنا بڑا شاعر تھا، مفکر تھا، فلسفی تھا. آپ تفسیر کو پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگاتے ہیں مفسر کتنا اہل علم ہے. آپ حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کی شرح پڑھتے ہیں تو شرح سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ عالم کتنا عربی جانتا ہے اور قوانین عربی پہ کتنا حاوی ہے. معلومات کتاب سے، کلام سے، شاعری سے متکلم کا پتہ چلتا ہے. تو یہ آپ کا جو کلام ہوتا ہے یہ اصل میں آئینہ ہوتا ہے، متکلم کا آئینہ ہوتا ہے. کلام لکھنے والے کا یا کرنے والے کا آئینہ ہوتا ہے. قرآن آئینہ توحید بھی ہے کہ اس کلام سے اندازہ لگاؤ. جب تم اس کتاب کے مقابلے میں کتاب نہ لا سکے، سورے کے مقابلے میں سورہ نہ لا سکے، آیت کے مقابلے میں آیت نہیں لا سکے، تو جس کو میں نے وارث کتاب بنایا ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا. تو قرآن آئینہ کس کا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ کیسا صاحب کمال ہوگا. اگر وہ لفظوں میں، آیات اور سوروں میں اور پاروں میں پرو کر ایک کتاب دے دیتا ہے، اس لفظ کے مقابلے میں کوئی لفظ نہیں لا سکتا، تو جس کو حقیقت قرآن دی ہوگی اس سینے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس زبان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ رسول کا تو پورا وجود حقیقت قرآن ہے، زہرا کا وجود حقیقت قرآن ہے، مولا متقیان حقیقت قرآن ہے. یہ امام حسین نے نو کے نیزہ پہ جو قرآن پڑھا تھا وہ دلیل دی تھی کہ میرے نانا نے جو دعویٰ کیا تھا میں دلیل دے رہا ہوں. جو وارث قرآن ہوگا وہ دھڑ کا محتاج نہیں ہوگا، وہ سانس کا محتاج نہیں ہوگا. اگر اس کا جسد، اس کا تن کربلا میں ہے تو قرآن سر پڑھ کے بتا رہا ہے کہ وارث قرآن ہم ہیں، وارث نبی ہم ہیں. ایک درود بھیجیے گا محمد آل محمد. ایک مرتبہ پھر بلند درود بھیجیے گا محمد آل محمد. اللہ بات ہے کہ کلام جو ہے وہ آئینہ ہے ہر متکلم کا. شاعری بتا دیتی ہے، کتاب بتا دیتی ہے. تو رسول کے آئینے ہیں یہ 12 جو رسول نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لکھ ہی نہیں سکتے رسول کتاب کیونکہ ان کی شان کے خلاف ہے. وہ چلتی پھرتی زندگی کی کتاب پہ لکھتے ہیں کہ تم علی سے مہدی تک کو دیکھ لو تو تم دیکھ لو گے کہ مصطفیٰ کس مقام پر ہے. میری لکھی ہوئی 12 کتابیں ہیں اور پہلی کتاب کا عنوان ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تم تو ابھی پہلے صفحے سے آگے ہی نہیں بڑھے، حسن تک کہاں پہنچو گے؟ تم تو پہلے ہی صفحے پہ گمراہ ہونا شروع ہو گئے. تمہارے پہلے صفحے پر ڈگمگانا لگے گی یہ کون ہے؟ تو جس کا پہلی لکھی ہوئی تصنیف ایسی ہے وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا؟
وہ ذات کیسے، وہ خالق کیسا ہوگا جس نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ 14 کتابیں جو اللہ نے بھیجی ہیں، یہ بھیج کر بتا رہا ہے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو 12 کو دیکھو، مجھے سمجھنا ہو ان 14 کو دیکھو۔ یہ 14 وہ ہیں کہ جو میرے پورے کمال کا شاہکار ہیں۔ اگر 14 کی معرفت کر لی تو تم میرا قرب حاصل کر لو گے۔ لیکن ہم نے تو 14 تو جناب پہلے ہی جو کتاب تھی مصطفیٰ، آپ تو اسی کو نہیں سمجھ پائے۔ آپ نے تو ان کو بھی کہا ہم جیسے ہی بشر ہے۔ یہ ان کا کمال ہے کہ ہم جیسا بن کر ہم میں دکھا گیا کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہی تو معجزہ رسالت ہے کہ یہاں کا تھا نہیں، لیکن یہاں رہ کر ایسا انسان کامل بنا، بشر کامل بنا کہ لوگ دھوکہ کھا گئے۔ وہ جو کہتے تھے کہ بشر کو نبوت نہیں مل سکتی، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے۔ یہ تھی کفر کی ذہنیت، یہ ہم میں بھی آ گئی، کہیں سے نکل گئی۔ یہ تو پیدا ہوا ہے، یہ تو کھاتا بھی ہے، یہ تو شادی بھی کرتا ہے۔ یہ آپ نے آگے بھی نہیں آ گئی، کچھ جوہرا ذہنوں کے اندر ہی چیزیں ہیں۔ کمال معصومین یہ ہے کہ کعبے میں آ کے علی نے بتایا میری ولادتوں پہ غور نہ کرنا، تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم صرف ہم سے ہدایت لو۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ اس بحث کے لیے آؤٹ آف کورس جب بچہ پرچہ حل کرے گا تو نمبر نہیں ملیں گے اس کو، تو پورا کراس لگا دے گا نگران کہ پوچھا کچھ گیا تھا، اب لکھا تم نے کچھ ہے۔ علی کو بھیجا گیا کہ تم انسان بنو، تم انسان بنے ہی نہیں، تم تو علی کے متعلق سوالات سوچتے رہے۔ یہ کیسے پیدا ہوئے، یہ کیسے کھاتے تھے، یہ کیسے چلتے تھے، یہ نہیں دیکھو، آپ نے دیکھنا علی تم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تم نے علی کی بات مان کر عمل کیا تو کامیاب ہو، رسول کی بات مان کے عمل کیا کامیاب ہو۔ تم نے یہ تکو دو نہیں کرنی کہ زہرا کس نسوانیت پر ہے، تم زہرا کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں آ گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر حقیقی کون ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری جدہ زہرا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تو صرف تم یہ دیکھو وہ ماں کیسی تھی، وہ بیوی کیسی تھی، وہ بیٹی کیسی تھی، وہ گھر میں امور خانہ میں کیسی تھی۔ وہ کنیز کے ہوتے ہوئے سارے کام کنیز سے نہیں لیتی تھی، ایک دن کنیز سے لیتی تھی، دوسرے دن خود کرتی تھی۔ اسی گھر میں علی کی ماں تھی جو ان کی ساس بھی ہے، رشتے میں بھی ہے، لیکن ایک دن فاطمہ بنت اسد کام کرتی ہے، ایک دن زہرا کام کرتی ہے، اس کے بعد ایک دن فضہ کام کرتی ہے، ایک دن زہرا۔ یہ بتائیں یہ حقوق تو ہم لیتے نہیں زہرا سے۔ حدیث کے ساتھ جو اللہ نے تعارف کا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ تو خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ ماں بنو تو ایسی، بیوی بنو تو ایسی، بیٹی بنو تو ایسی۔ تینوں شعبے بنا دیے جانا میں ظاہر میں کمپلیٹ کیے تینوں شعبوں میں۔ نہ ایسی ماں کائنات میں کوئی ہوگی، نہ ایسی بیٹی کائنات میں کوئی ہوگی، نہ ایسی زوجہ کائنات میں ہوگی۔ کیسی بہنوں میں اس کا رخ پھیر دیا اپنی بیٹی کی طرف کہ میرے بھائیوں کو اللہ نے دیے واپس لیے تو مظاہرہ نہیں کر پائی کہ میں کیسی بہن ہوں، اس کا رخ میں پھیر رہی ہوں اپنی بیٹی کی طرف، اس لیے وہ ثانیہ زہرا کہلائی۔ زینب سے دیکھو وہ کیسی بہن ہے۔ تو کوئی ایسا نمونہ نہیں ہے جو ان 14 کے اندر نہ ہو۔ نسوانیت لینی ہو تو اسی خاندان میں مکمل، باپ کا رشتہ مکمل، شوہر کا رشتہ مکمل، دوست کیسے بنانے ہیں وہ بھی رسول نے بتا دیا۔ مسجد نبوی میں جب بنائے ہیں، بھائی چارہ کیا ہے، تو اس میں کیا کہ جو جس کی نیچر تھی ویسے ہی بنایا، سارے بن گئے، ایک کھڑا رہا اور طنزیہ نگاہیں اسی کی طرف رہی۔ یا رسول اللہ علی کو نہیں بنایا، فرمایا علی تم جیسا ہو تو بناؤ نا۔
نہیں بھائی بھائی ہو، کیونکہ رسول تو ان کی فطرتیں بھی دیکھ رہے تھے، ذہنیتیں بھی دیکھ رہے تھے، تینتیں بھی دیکھ رہے تھے، عادات بھی دیکھ رہے تھے. کہ علی کی تینت تو تم سے نہیں ملے گی نا، تو تینت مصطفیٰ سے ملتی ہے، فطرت مصطفیٰ سے ملتی ہے. یا علی انت فی الدنیا والآخرہ. ایک حدیث میں دکھائیے کسی کو رسول نے کہا کہ تو میرا بھائی یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. کسی کو رسول نے کہا تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے. تو رسول بتا رہے ہیں کہ علی کا تو جسم بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کا جسم ہے. علی کا تو خون اور گوشت بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے. اس سے زیادہ کیا کہیں گے بھائی؟ آنکھیں بند کر دیں آپ کتابوں کو پڑھتے ہوئے تو پھر کہاں وراثت ملے گی آپ کو؟ علم کی ساری حدیثیں علی کے لیے ہیں، کردار کی حدیثیں میں صراط مستقیم و علی ہے. انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین. رسول سے کہا امام مبین کون ہے سرکار؟ اچھا پہلے تو ایک نے کہا ہم سمجھ گئے کون ہے. جہالت کی ایک نشانی یہ ہے کہ سوال میں بھی سبقت کرے گا، جواب میں بھی سبقت کرے گا. لیکن سوال پوچھ کے جواب بھی خود دینا شروع کر دے گا اور اس کے بعد خود ہی بول پڑا سرکار یہ انجیل ہے. امام مبین ہے ماننے والا قرآن کا، کتاب قرآن کہہ رہا انجیل ہے. آپ فرمایا نہیں، زبور ہے نہیں، توریت ہے نہیں، قرآن ہے. کہاں؟ وہ دیکھو سامنے سے امام مبین آ رہا ہے. یعنی اور رسول کیسے نشاندہی کرتا؟ علی کو دیکھ کر کہا وہ ہے امام مبین جہاں اللہ نے تمام علم جمع کیا ہوا ہے. جو کہتے ہیں کہ صرف کتاب کافی ہے، علی کوفے میں کتاب کھول کر بیٹھ گئے قرآن. پوچھو قرآن سے. ایک کھڑا ہوا اس نے سوال کیا، قرآن تو خاموش رہے گا. یعنی یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ القرآن و معلی. قرآن تمہیں اس وقت تک بتائے گا نہیں جب تک بولنے والا قرآن ساتھ نہ ہو. یہ قرآن کا سوال وہ بتائے گا جس کے سینے میں حقیقت قرآن رکھی ہو. بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ وہ قرآن جو آیات اور معجزات پر مشتمل ہے ہم نے ان سینوں میں رکھ دیا ہے جن کو ہم نے علم عطا کر دیا. تو ظرف قرآن کون بنے؟ جن کے پاس پہلے علم ہے. یہ بولیں گے تو پتہ چلے گا کیسے عالم ہے. تو کوئی کہہ سکا آج تک کہ علی سے ہم نے پوچھا؟ یہودی آ گئے تھے، یا علی آپ نے دعویٰ کیا ہے سلونی کا کھا دیا ہے. ہمارا سوال ایک رہے گا، جواب مختلف ہوں بدلی. اس کے کچھ نہج البلاغہ میں بھی ہیں یہ کچھ جزیات. اچھا طے کر کے آئے تھے کہ اگر جواب دے دیے میں پھر مان جائیں گے. غیرت تھی. لوگ تو پوچھنے کے بعد بھی اسلام نہیں لائے نا. تو اگر پھر کیا کرو گے؟ کب مان لیں گے. سرکار آپ نے فرمایا سلونی کا ہمارا سوال صرف ایک رہے گا، جواب آپ مختلف دیں گے دلیل کے ساتھ. علم افضل ہے کہ مال؟ اب صرف زبان بدلی، سوال وہی رہا. آپ نے فرمایا علم افضل ہے. دلیل یہ ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، مال قارون کی میراث ہے. دوسرے پھر پوچھا علم افضل ہے کہ مال؟ فرمایا علم افضل ہے کیونکہ علم انسان کو سخی کرتا ہے، مال بخیل کرتا ہے. پھر پوچھا علم افضل ہے کہ مال؟ فرمایا علم افضل ہے کیونکہ علم قلب میں صفت رحمانی پیدا کرتا ہے، مال صفت شیطانی. ہر مال نہیں، یہ توجہ طلب ہے، صفت شیطانی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے پوچھا علم افضل کے مال؟ کا علم. کیوں؟ علم تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا. اسمع افہام. مال قبر میں نہیں جائے گا. علم خرچ کرنے سے بڑھے گا، مال خرچ کرنے سے گھٹے گا. ایسا وہ سوالات تو انہوں نے پوچھ پاچھ کیے. جب کہا کہ تمہاری زندگی اللہ کے علم میں جتنی ہے، اگر تم اس زندگی تک یہ ایک ہی سوال کرتے تمہاری زندگیاں ختم ہو جاتی، علی کا علم ختم نہ ہوتا.
اسی لیے علم کے متعلق کہا گیا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم بڑھاؤ۔ کوئی دشمن نہیں لکھ سکا ہم نے علی سے کبھی پوچھا ہو، علی نے جواب نہ دیا ہو۔ ایک یہودی آیا تھا رسول اللہ کی زندگی میں مدینہ، اس نے کہا تھا کہ سرکار ہم نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، اس سے جب تم دلیل مانگو گے تو تمہیں ایک پہاڑ سے 7 ناکہ نکال دے تو نبی برحق ہے، اس پہ ایمان لے آنا۔ آپ تو بڑا ٹھیک ہے، آپ نے اعلان کیا، پہاڑ پہ چلے گئے، اپنی ابا اتاری، 2 رکعت نماز پڑھی اور اشارہ کیا پہاڑی کی طرف۔ اس یہودی نے دیکھا کہ وہاں آواز پیدا شروع ہوئی، جیسے تراش خراش ہو رہی پتھروں کی، اور جیسے ناکہ نکل کے آ رہی، تو اس نے دیکھا ایک حسین ناکہ نکلی، اس کے پیچھے 6 ناکے، اور اس نے کہا مولا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں تو ایمان لے آیا، لیکن میں چاہتا ہوں سارا قبیلہ آ جائے، دیکھ لیں آپ سے، تو اب انہیں روک دیجئے کہ یہیں رہیں۔ تو کتنا اختیار دیا رسول کو کہ جب چاہے نکال کر دکھا دیں اور جب چاہے کہیں واپس جاؤ۔ اسے کہتے ہیں خلق اور امر، حل کر دینا، بنا دینا، اس کو پلٹا دینا خلق نہیں ہے، اس کو پلٹا دینا امر ہوگا۔ جیسے امام ہفتم نے کیا تھا کہ کون اسدن، وہ ہو گیا، تصویر تھی حقیقت بنی، دشمن کو نکل گیا، اب آپ نے پھر اس کو پلٹایا۔ تو تصویر کو حقیقت بنا دینا اور حقیقت کو تصویر بنانا، یہ فعل الہی ہے، یہ کسی غیر اللہ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ صفت کا مظہر بنا دے، اس کو دیکھ کے پہچانو کہ میں کیسا مردے کو زندہ کرتا ہوں، یہ صفت کا مظہر میں نے عیسیٰ کو بھی بنایا۔ تو آپ نے روک دی، اس کو اشارہ کیا، وہ واپس چلی گئی، یہ قبیلے میں آیا، دعوت کا قبیلہ دور ہوگا، مسافتوں میں ہوگا، تو اب جب یہ آیا تو حضور دنیا میں نہیں تھے۔ اب یہ مایوس ہو کہ میں آنکھ سے دیکھ چکا ہوں، یہ نہیں دیکھیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، میں تو دیکھ چکا آنکھ سے، میں تو دیکھ چکا، میں تو مومن ہوں رسول کا، لیکن تم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو کیسے ایمان لائیں؟ تو ہمارے پاس ان کے وارث کی بھی خاصیات ہیں، تو وہ پہلے سے تشریف فرما تھے، اور ان کا رسول کی معجزہ آپ دکھا دیں ہمارے ساتھ، کیا دکھایا تھا رسول نے؟ کہا تم کیسے وارث ہو؟ تمہیں یہی معلوم کہ رسول نے کیا دکھایا تھا؟ اب وہ پریشان ہو گئے سارے جو آئے تھے نا، وہ تو مومن سے دیکھ گیا تو اس نے کہا یہ کہاں لے کے آئے بھائی، تم کہہ رہے ہو یہ تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو سلمان نے کہا آؤ میں لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے کائنات کے دپ الباب کیا، مولا علی باہر تشریف لائے، کیوں آئے ہو؟ سرکار میں آیا تھا، رسول نے یہ دکھایا تھا، کہاں پھر؟ تو یہ آئے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، منادی کر دی گئی، ایک جنم غفیر ساتھ چلا، مولا کائنات اسی طرح جہاں رسول نے پڑھی تھی، بتایا کسی نے کہ یہاں پڑھی تھی، جہاں پڑھی تھی وہیں 2 رکعت نماز پڑھی اور اشارہ کیا تو وہ 7 ناکہیں نکلی۔ معلوم ہے کہ جو وارث نبی ہوگا اس کو کوئی دوسرا نہیں بتائے گا کہ رسول نے یہ کیا تھا، کیونکہ وہ صرف وارث نہیں ہے، وہ گواہ نبوت بھی ہوتا ہے کہ رسول کیا کیا کرتے رہے اور کس کو کیا کیا عطا کرتے رہے، گواہ نبوت بھی تو ہے نا۔ یہ تو علی ہیں، علی کا ہر بیٹا علی ہے۔ جب آپ نے خطبہ دیا تھا سلونی کا تو آپ نیچے اتر کے کہا تھا حسن اب تم جاؤ، کہا بابا آپ کی کہا نہیں، یہ علم کا اظہار ہے بیٹا۔ پھر حسن نے کہا سلونی، پھر امام حسین کو حکم دیا اب تم جاؤ۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے مولا علی؟ اس لیے کہ جتنا میں رکھتا ہوں علم، میرے بعد ہر وارث سے پیغمبر اتنا علم رکھتا ہے۔
اب رسول اللہ کی موجودگی میں تو کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حسن سے دلیل نبوت دلوا رہے ہیں۔ چھوٹے سے ہیں، آغوش میں بیٹھے ہوئے امام حسن، ایک دم سے ایک شخص وارد ہوا، اس نے کہا کہ میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، دلیل نبوت چاہتا ہوں، مومن ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں دوں یا میرا یہ بچہ دے؟ اس نے کہا مجھے دلیل چاہیے۔ امام حسن نانا کے زانوں سے اتر کے کھڑے ہوئے سامنے سے، اگر ہم تمہیں یہ بتا دیں کس ملک کے کس قریے سے رہتے ہو تم، تمہارے قریے کی تعداد بتا دیں کہ مؤنث اتنے، مذکر اتنے، بچیاں اتنی، بچے اتنے، ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ تم پورا گاؤں آیا تھا نکل کر میرے نانا سے دلیل ماننے کے لیے، راستے میں شدید طوفان آندھی ہوئی، آدھے پلٹ گئے ڈر کے مارے کہ بچیں گے تو دلیل مانگیں گے، اگر یہاں مر گیا تو دلیل کہاں سے لیں گے؟ آدھے پلٹ گئے، آدھے تمہارے ساتھ تھے، اور آدھے میں سے واپس چلے گئے کہ جناب بچیں گے تو دلیل مانگیں گے، مر گئے تو دلیل کے بغیر مر جائیں گے، پھر جائیں گے۔ تم نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے، اگر میں بھی مر گیا تو دلیل کون لے گا؟ تو تھم جائے گا، ایک دو دن بعد پھر جاؤں گا، پھر تمہارا خیال بدل گیا دوسرے خیال میں کہ اگر بدن ہی میں موت آ گئی تو دلیل نبوت سے رہ جاؤں گا، ہلاکت کی موت۔ تو میں اب دیکھیں ایک زبان ہوتی ہے، ایک یہاں سوچ ہوتی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ تم یہ ارادہ لے کر اس وقت میرے نانا کے سامنے کھڑے ہو، وہ کہتا ہے سرکار دلیل کی ضرورت نہیں، جس کا بچہ اتنا صاحب کمال ہے، ذہن کی تحریر بھی پڑھ رہا اور دل کا ارادہ بھی، یہ بات تو میرے ساتھ والا بھی نہیں بتا سکتا تھا جو میری ذہنی کیفیت تھی، تو جس کے جز ویسے ہوں وہ کل کیسا ہوگا۔ تھوڑی سی پابندی ہے، مجھے کہا گیا کہ جلدی زیادہ برآمد کرانی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین ایسے چھوڑ گئے رسول؟ قرآن کو ایسے چھوڑ گئے رسول؟ دین جانتا ہے رسول کہ دین مضبوط ہاتھوں میں آ چکا ہے، قرآن مضبوط ہاتھوں میں آ چکا ہے، جس کے ایک دو نہیں 12 اوسیاں ہوں، وہ رسول اطمینان رکھتا تھا اور جانتا تھا کہ اس میں ایک ایسا باکمال ہے کہ وہ ایسا قیام کرے گا کہ قیامت تک دین کو کوئی برباد نہیں کر سکے گا۔ دیندار مریں گے لیکن دین آباد رہے گا۔ نمازی کو مارو گے نماز برباد نہیں ہوگی، روزے دار کو مار دو گے لیکن روزہ برباد نہیں ہوگا، قاری قرآن کو مار سکتے ہو لیکن قرآن نہیں جائے گا، تم عزادار حسین کو مار سکتے ہو لیکن عزاداری نہیں جائے گی۔ اس قیام کو کرنے والا ہے فرزند زہرا حسین ابن علی، کیونکہ آپ نے یزید کو قتل نہیں کیا، آپ نے اپنے پاکیزہ خون سے یزیدیت کو نابود کر دیا۔ وہ کردار تھا، یزید مارنے نہیں آئے امام حسین، آپ یزیدیت کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جس نے اپنی شہادت سے اس کو دفن کر دیا ہو وہ خون کتنا پاک ہوگا، جس کا خون آج خلد میں ہے، کتنا پاک خون ہے امام حسین کا۔ روایت میں کہ آپ کا خون یہاں نہیں ہے، خلد میں ان کا خون ہے۔ وہ عرش سے چشم عرفان سے نظارہ کرتے ہیں اپنے روزے کا، کون آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ واحد حرم حسین ہے کہ جہاں بھی ذکر حسین ہوگا ہم اس کو حرم حسین بنا دیں گے۔
اس زمین کو حرم حسین بنا دیں گے، اس چھت کو گنبد حسین بنا دیں گے، وہاں بیٹھنے والے کو وہی لطف حاصل ہوگا جو اس کو حرم حسین کربلائے معلی میں بنے گا، کیونکہ یہ صرف کربلائے معلی نہیں ہے بلکہ کربلائے معلی عرش والی عرش معلی حسین نے زمین پر بنا دی۔ ایک بلندیوں پہ عرش معلی ہے، ایک فرش پہ حسین نے کربلائے معلی بنا دی۔ یہ ہے شرف امام حسین جنہوں نے قیام کر کے پورے دین کو، صرف رسول اللہ کی محنت کو نہیں، 950 برس کی نوح کی محنت بھی محسوس کر دی۔ گویا ہر نبی کہہ رہا ہے اے حسین اگر تو کربلا نہ آتا تو میری کشتی گئی تھی۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں اے حسین اگر تو کربلا نہ آتا تو 80,000 بچوں کی قربانی گئی تھی۔ ایک ایک نبی سے آپ دیکھیں کہ وارث انبیاء، زیارت وارث کس کے لیے بن گئی؟ امام حسین کے لیے۔ اس میں چند نبیوں کے نام ہیں لیکن وہ تمام انبیاء کے وارث ہیں، جس میں ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں اشہد انک من دائم الدین و ارکان المؤمنین، اے دادا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومنین کا بھی سہارا ہیں اور دین کا بھی سہارا ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں، آپ کا ماتم آپ کے جسم سے نکلا ہوا عرق یہ مکروہ نہیں ہے، یہ اکسیر ہے امراض کی۔ آپ جب ماتم کرتے ہیں اور آپ کا پسینہ نکلتا ہے تو یہ پسینہ عرق نہیں ہے، اللہ اسے بیماریوں کی شفا بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک ایک بوند گواہ بن جاتی ہے کہ یہ ماتم حسین کر رہا تھا، یہ حسین کی تعزیت میں شامل تھا۔ آیت اللہ حسین بروجردی اعلیٰ مقام ہو، قومی واقعون کی حیثیت سے 95 ایئرز ان کی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کبھی اینک نہیں لگائی پڑھنے کے لیے، نظر دور کی قریب کی بالکل صحیح تھی۔ 45 سال کے سیاح آیا عیسائی، اس نے دیکھا کہ وہ 90 سال کے اتنی باریک لائن کتابیں جو ہماری ہوتی ہیں بغیر اعراب کے بالکل چھوٹی چھوٹی لائنیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بغیر اینک کے پڑھ رہے ہیں۔ آغا آپ کی نگاہ کا بالکل ٹھیک ہے، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے، نہیں۔ 45 برس کی عمر مجھے آشوب ہوئی تھی اور اس دن 20 صفر تھی، یوم 40 تھی۔ عراق اور ایران میں آج بھی دستور ہے کہ عاشور اور 40 کو آیت اللہ کے منزلوں پر جا کے تعزیت دی جاتی ہے۔ تو صبح سے لے کے مغرب تک میرے پاس قافلہ در قافلہ آتا رہا ماتمیوں کا۔ میں شدید درد میں مبتلا تھا لیکن میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک مغرب سے پہلے قافلہ آیا اور وہ تمام روحانیان کے بچے اس میں تھے، یعنی مدرسوں کے دینی مدارس کے بچے تھے اور وہ ماتم کر رہے تھے۔ تو میں نے آنکھ کھولی، دیکھا ایک بچہ غم حسین میں نڈھال ماتم کر رہا ہے، اس کے جسم سے پسینہ نکل کر پنڈلیوں سے آتا ہے اور وہ ایڑیوں میں آ کے نیچے مٹی سے مل کے گارا بن جاتا ہے۔ تو میرے ذہن میں آئی بروجردی اس سے بڑے مرم کیا ہوگا؟ میں اٹھا، میں نے جلدی سے انگلی سے وہ گارا اس کو محفوظ کر لیا اور اس کو باریک کر کے سرمے کی طرح لگاتا رہا۔ آشوب بھی چلی گئی اور آج تک میری آنکھ میں کبھی خارش نہیں ہوئی۔ یہ ہے اس کے عرق کی تاثیر جو حسین کے غم میں ماتم کر رہا ہے، اور خود حسین کا پسینہ کیا ہوگا، حسین کا خون کیا ہوگا، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ جس کا خون اللہ نے خلد میں رکھا ہوا ہو، تو خلد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اللہ نے وہاں خون حسین رکھا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ میں تیرے خون کا بدلہ لوں گا حسین۔ جس کے خون کا انتقام اللہ لے وہ ہے حسین ابن علی حضرت آرن حسین۔ کل تو شام غریبوں ہوگی، ایک لحاظ سے آج عشرہ کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو ہمارا دستور ہے کہ ہم اختتام اس پہ کرتے ہیں جس نے سب کی لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔
علماء مقاتل کہتے ہیں بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ جاتا تھا، بھاگتے بھاگتے لڑتے لڑتے 3 دن کا پیاسا، اتنی ہاتھوں میں طاقت اور قوت تھی کہ 57 برس کی عمر میں بھاگتے بھاگتے دشمنوں کو ہٹاتے تھے، بھاگتے بھاگتے لاش لے کر آغوش میں رکھتے تھے، پھر ایک خیمے میں نمازی کی صفوں کی طرف انہیں مرتب کرتے تھے۔ لیکن جب خود گرے ہیں تو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ سید سجاد کو یہی دھم رہا، زینب کو یہی، شہادتوں پہ کوئی نہیں رویا، شہادت پہ نہ کوئی امام رویا نہ کوئی بی بی روئی، روئے اس لیے کس عالم میں مارے گئے، اس غربت سے مارے گئے، اس لیے غریب الغربا کسے کہا جاتا ہے؟ امام رضا کو جب کہ السلام علیکم غریب، کیوں کہتے ہیں ہم انہیں غریب الغربا؟ سرکار کوئی ایسا دروازہ نہیں جو سونے چاندی کا نہ ہو۔ آپ کو غریب الغربا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب اس امام کی روح نکلی تو کوئی عزیز ساتھ نہیں تھا، کوئی ہتھیلیاں ملنے والا نہیں تھا، کوئی آنکھیں بند کرنے والا نہیں، صرف کہا تھا غریب الغربا، جو بے وارث ہو نکل جائے۔ لیکن آپ دستے تب باندھ کے کہہ رہا ہوں، آپ کے حسین کی تو بیٹا بھی موجود تھا، آپ انہیں کیا کہیں گے کہ جو گھر والوں کے ہوتے ہوئے بھی 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا ہو۔ زہیر کی بیوی ہر ایک سے پوچھتی رہی تھی نا، کربلا میں بتاؤ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں کہا کہ تیرا شوہر زہیر مارا گیا۔ تو اس نے کہا یہ کفن لے جاؤ اور زہیر کو غسل دے کے کفن پہنا دینا، لیکن وہ کفن واپس آ گیا۔ کہ واپس کیوں لائے ہو؟ کہ وہاں ایک لاش کوئی بے گور و کفن تھوڑی ہے، وہاں تو 72 کے 72 پڑے ہوئے ہیں، اور ایک جانتی ہے تو ابھی تک فرزند زہرا کو کفن نہیں ملا، اور جیسی لاش میں نے حسین کی دیکھی کسی شہید کی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ حسین 2 رخصتیں ایسی خیام کی، ایک علی اکبر کی اور ایک مولا حسین کی، کہ جس کو مرزا نبیل نے کہا ہے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ آپ نکلنا چاہتے تھے، کبھی کوئی بہن روک لیتی تھی، کبھی کوئی رشتہ روک لیتا تھا، سب پہ جس کو قربان کر دیا وہ جا رہا ہے۔ یا زینب ہو یا ام کلثوم ہو یا رقیت ہو یا سکینت علیکہ کنہ منی سلام، میری بہنوں میرا سلام، یہاں تک کہا فضا آپ پہ بھی میرا سلام۔ فضا آپ نے بڑی خدمت کی میری ماں کی، اور ہماری ایک خدمت اور دے کے جاتا ہوں، بس دیکھو میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا، جب بھی کوئی تماشا مارے میری بچی کو محفوظ کر لینا۔ راوی کہتا ہے پس خیام میں سن رہا تھا اور میں تاڑ میں رہا کہ کہیں بھی فضا وصیت امام کا احترام کرتی ہے، تو میں نے دیکھا جب بھی کوئی تعزیانہ لاتا تھا فضا اپنے وجود کو آگے کر دیتی تھی، اے ظالم مجھے مار لے، یہ یتیم آل محمد ہے۔ سب سے رخصت ہوتا رہا امام حسین علیہ السلام۔ آخر میں آپ کی بہنیں ہیں سگی ام کلثوم، جناب زینب عالیہ، حضرت رقیہ، بعض علماء نے لکھا کہ 2 یا 3 اور بہنیں تھیں مولا کائنات کی اور ازواج سے، تو 5 یا 6 بہنیں ہیں، اور یہ کہتی آقا آج دیکھیں ہماری حسرت ہے، روکیں شہادت سے نہیں روکیں گے ہم، لیکن ہماری حسرت ہے، ہم آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گھوڑے کی طرف چلے جائیں گے۔ کیا کیفیت ہوئی گی قلب امام کی؟ کیا حال ہوا ہوگا قلب امام کا؟ اللہ تعالیٰ نے حسین، بس امام نے پہلا قدم رکھا، زینب نے باہر ڈالا، کبھی ام کلثوم نے، کبھی رقیہ نے، کبھی اور کیا آواز آتی تھی، واہ محمد واہ علی و فاطمہ، اے اماں جس کو کبھی گرم ہوا لگنے نہیں دی، اے اماں جب کسی پیاسا نہیں رہنے دیا، اے اماں آج وہ تلواروں کی طرف جا رہا ہے، نیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت حسین یہاں تک تو ٹھیک ہے، بہنوں سے مل لیے، آپ نے پھر فرمایا یا اختی زینبو ایتینی بصوب لطیف، اے بہن مجھے وہ پرانا لباس لا دو،
جو میری اماں نے میرے لیے سیا تھا، عزادارو امام نے اس لباس پر وہ لباس پہن کر اس کو پھاڑنا شروع کیا۔ بیویاں پوچھتی آقا لباس کیوں پھاڑا؟ کہ میرا لباس لوٹا جائے گا، شاید پھٹا ہوا لباس چھوڑ دے۔ یہ وہ ہے کہ جس کا لباس لوٹا گیا، یہ وہ ہے کہ جس کے لاش کو پامال کیا گیا، یہ وہ ہے جس کو حنوط تربت کربلا سے ہوا۔ اداکاران حسین، سب سے مظلوم شہادت ہے امام حسین کی، سب سے مظلوم شہادت ہے امام حسین کی، کہ جب بھی کسی کو اٹھاتے تھے امام اس کے اعضاء سلاتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے، ہاتھ سیدھے کرتے تھے، لیکن حسین کے اعضاء کیسے سیدھے ہوئے؟ ہمارا امام کہتا ہے میرا سلام دادا حسین، جس کی دائی پسلیاں بائیں جانب آ گئی، بائیں پسلیاں دائیں جانب آ گئی۔ جس طرح سجاد نے لاش دیکھی تھی باپ کی، اگر زینب نہ گراتی اپنے آپ کو تو سجاد کی روح کربلا میں نکل جاتی۔ اے امام زمان گواہ رہیے گا، اے امام زمان یہ آپ کا نمائندہ ہوگا، گواہ رہیے گا۔ میدان حشر میں کچھ نہیں چاہیے، صرف چاہیے کہ ہمیں ذاکرین میں اور عزاداران حسین میں شمار کر لے۔ عزاداران حسین امام ایک ایک سے رخصت لے رہے ہیں، آخر میں بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے، گرم آنسو رخسار پہ گرا، فوراً مولا نے پوچھا عباس کہاں ہے؟ بابا یہ تربت اور خون کس کا ہے؟ بابا یہ چہرے پہ خون کس کا ہے؟ کہا بیٹا مختصر یہ مردوں میں ہوں یا تم؟ بس تم نے ایک پیغام میرے شیعوں کو پہنچانا ہے، اے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب پیاس لگے تو یاد کرنا، نہیں جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اے شیعوں تم دیکھتے کاش میں نے اصغر کے لیے پانی مانگا، اے شیعوں کاش تم، یہ دیکھیں امام کہہ رہے ہیں کاش تم کربلا میں ہوتے، اے شیعوں تم دیکھتے میرے ششمائے کو کیسے پانی پلایا۔ عزاداران حسین امام سب سے رخصت ہو لیے، اور اس کے بعد ایک بچی 4 برس کی، میں کہتا ہوں سکینہ بچی نہیں تھی، بچی باشعور عاقلہ تھی سکینہ۔ خیمے میں بہنوں نے کہا یہ ہماری حسرت ہے، سب نے حسرتیں پوری کی، جہاں تک جناب زینب نے گلے کے بوسے بھی لے لیے، جو جس کی حسرت تھی، لیکن سکینہ نے خیمے میں نہیں کہا کہ بابا گود میں لے لیجئے، گھوڑے کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی کہ آئیں گے تو یہیں، گھوڑے کے پاس جا کر بابا ایک بار آغوش میں لے لیجئے۔ علماء کہتے ہیں اس لیے نہیں خیمے میں کہا کہ وہاں اور بچے تھے جو یتیم ہو چکے تھے، انہیں اپنا باپ یاد آ جاتا۔ میں کہتا ہوں شہزادی آپ کو احساس ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ زہرا کی پوتی تھی، لیکن ابھی ابھی آپ یتیم ہونے والی ہے، کوئی تماچے مارے گا، کبھی دامن میں آگ لگے گی، کبھی چادر برسائے جائیں گے۔ امام پوچھتے ہیں بیٹا جاؤ ماں کے پاس جاؤ، تو بچی نے بس ایک سوال پوچھا ہے، زیادہ سوال نہیں، ایک سوال پوچھا ہے اور کہا کہ بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی مجھے، آج نہ آئے تو کہاں سوں گی؟ آج باپ کے سینے پہ سونا، اماں کے سینے پہ، تو وہاں تو اصغر سوتا ہے۔ امام رو کر کہتے ہیں آج اصغر بھی ماں کے سینے پہ نہیں، تم میرے ساتھ تربت کربلا پر ہوگا۔ اور اب امام نے کہا کہ جو کہا جاتا ہے کہ بچی بغیر پوچھے کیسے نکل گئی، بغیر پوچھے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ باپ کی اجازت تھی۔ امام وقت کہہ رہے ہیں سکینہ اگر نہ نیند آئے تو جو ہی سورج ڈوبے میری لاش کے قریب آ جانا، میرے سینے میں سو جانا۔ لیکن اب جو زینب کہی کہ بچی سینے پہ نہیں تھی، قدموں پہ سر تھا، کیونکہ سینے پہ تیر ہی تیر تھے۔
وسلم اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم حسین کے، آپ کو آپ کے خاندان کو آباد و شاد فرمائے، زہرا کی دعا نصیب فرمائے، امام کی حمایت نصیب فرمائے۔ اللہ حسین امام زین پہ سوار ہوئے، جیسے ہوئے نہیں معلوم، کس نے سوار گیا نہیں، ہاں خیموں کو دیکھا ہے، خالی خیموں، حبیب تیرا مولا اکیلا رہ گیا، عباس تیرا سید اکیلا رہ گیا، علی اکبر تیرے بابا اکیلے رہ گئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے شیرو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے پکارا ہو اور تم نے لبیک نہ کہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لبیک نہ کہی ہو، تو آج تو لبیک نہیں آ رہی تھی، آج لبیک نہیں آئی، تمہیں شہادت میں خاموش کر دیا۔ اور اس کے بعد چلے، اب آگے آگے لشکر، پیچھے پیچھے حسین ہے، تو فقار حیدری لہرا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں تم نے میرا جوان بیٹا مارا ہے، آؤ جوان بیٹے کے ضعیف باپ کی جنگ دیکھو، تم نے میرا عباس مار دیا، آج عباس کے بھائی کی جنگ دیکھو، تم نے میرا کنبہ مار دیا۔ آگے آگے لشکر، پیچھے پیچھے حسین ہے۔ ایک مرتبہ لاشوں کے قریب پہنچے تو رکاب پر زور دے کے کھڑے ہوئے اور ایک ایک لاش سے خطاب کر کے کہتے ہیں علی اکبر اٹھ کے دیکھو بابا کی جنگ، عباس دیکھو بابا کی جنگ، اور اٹھ کے دیکھو اپنے مولا کی جنگ۔ لڑتے لڑتے امام کی نگاہ آسمان پر گئی، نہیں معلوم کیا سنا کیا دیکھا، ذوالفقار روک لی۔ اب آیت اللہ علی کہتے ہیں 25,000 کا مجمع چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے، حرملہ کہتا ہے ایک دفعہ ایک مظلوم نے ایسا نوکدار پتھر مارا، امام کی پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا، امام نے اپنی عبا اٹھا کر خون صاف کرنا شروع کیا، تو میں نے اتنی دور سے تیر مارا، جہاں رسول بوسہ دیتے تھے تیر وہاں لگا نکلا پیچھے سے۔ پھر حسین زین پہ صبر نہیں سکے، دونوں ہاتھ ذوالجناح کے گلے میں ڈال دیے، کہ ذوالجناح معلوم کر میرا علی اکبر کہاں ہے، مجھے اکبر کے پہلو میں اتار دے۔ خدا جانے امام قتل گاہ میں کیسے آئے ہوں گے۔ اس ذوالجناح نے جب دیکھا کہ میری پشت پہ امام نہیں ہے، یہ لاشوں کو سنتا ہوا چلا، لشکر نے اس کو پکڑنا چاہا، پچھلے ساتھ ملون آیا، خبردار اس کو مارنا نہیں، یہ رسول کی سواری ہے، اس کو نہ مارنا، یہ محمد کی سواری ہے۔ اے لہینوں سواری کا اتنا احساس، جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا، اللہ حسین، لیکن اتنا باوفا تھا، لاشیں سن سن کر امام کی لاش پر آیا، اور کیا کرتا تھا، اپنی لجام، اپنی لگام دانتوں سے پکڑ کے امام کی ہتھیلی پر رکھ رہا تھا کہ مولا میں آ گیا، آ جائیے۔ جب اس نے دیکھا کہ امام میں حرکت نہیں، تو اب آیا وہاں جا اکبر کی لاش تھی، اپنے دہن سے اکبر کی لاش کو ہلایا، علی اکبر تیرے بابا، عباس تیرے سید، بس میرا آخری جملہ ہے، اس کے بعد ماتم کیجئے گا۔ اب اس نے اپنے پورے چہرے کو، اس نے دیکھا امام کے سینے سے ایک خون کا فوارہ نکل رہا ہے، اس نے اپنا چہرہ آگے کیا، رنگین کیا۔ میں کہتا ہوں اے مرتجس، تجھے کس نے بتایا کہ چہرہ خون آلود کر؟ تو وہ شاید جواب دے، ارے بہت دفعہ حسین کو دیکھا ہے، حسین کو کبھی اصغر کا خون ملتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین مخصوص آواز دی، تمام بیوی آ گئیں، دیکھا زین ڈھلی ہوئی ہے، پہلوں میں تیر لگے ہوئے ہیں، پورا چہرہ خون آلود ہے، ماتم شروع ہو گیا، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ حسینہ ہو۔ یہ ماتم ہو رہا تھا، 4 برس کی بچی آئی، اس نے کہا اے بابا کے ذوالجناح، تو اتنا بتا دے، ذبح سے پہلے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا رہ گیا؟ خالی
باوت نصیر صدا میں حسین ہوں گونجی باوت نصیر صدا میں حسین ہوں گونجی باوت نصیر صدا میں حسین Yeah.